الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ رمضان المبارک یہ ہے تو اللہ کی رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں اور جہنم سے آزادیوں کا مہینہ۔ یہ ایک موسم بہار ہے نیکیوں کا، لیکن اس میں سب کی مغفرت ہو جائے ایسا نہیں ہے۔ کون کون لوگ ہیں جو اس مہینے میں مغفرت سے محروم رہ جانے والے ہیں؟ تو ان میں پہلا وہ شخص ہے مدمن خمر، جو شراب پینے والا ہو۔ ایک آدمی ہے، کبھی اس نے شراب پی لی تھی، کسی بہکاوے میں آ گیا، اس نے ایک آدھ مرتبہ پی لی لیکن پھر بعد میں توبہ کر لی، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ مدمن خمر کا مطلب شراب کا رسیہ، یعنی شراب اس کی گھٹی میں پڑ گئی ہو، اس کی فطرت بن چکی ہو۔ ایسا شخص یہ رمضان المبارک میں بخشا نہیں جاتا جب تک وہ توبہ نہ کرے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن جب تک وہ شراب نہیں چھوڑتا اور توبہ نہیں کرتا تو اللہ اس کی فائلوں کو بند رکھتا ہے، اس پر کوئی فیصلہ نہیں فرماتا۔ اور دوسرا وہ شخص جس کی مغفرت اس مبارک مہینے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نہیں کرتا، وہ ہے قاطع الرحم، رشتے ناتوں کو توڑنے والا، یعنی جو خونی رشتے ہیں، جو ماں باپ سے بنتے ہیں، ان رشتہ داروں کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا، بد اخلاقی سے پیش آنے والا، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے والا۔ یہ کتنے بھی نوافل پڑھ لے، رمضان کے آخری عشرے کا حرم کے اندر اعتکاف کر لے، لیکن اگر ہے یہ رشتہ داروں کے ساتھ بدتمیز، اگر ہے یہ ان کے حقوق کو پامال کرنے والا، اگر یہ ہے رشتہ داروں کے لیے ناسور، تو پھر یہ ساری عبادتیں اس کی دھری کی دھری رہ جائیں گی اور اللہ اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ ایک عام آدمی جو راستے سے جا رہا ہو، اس سے لڑنا اور اپنے رشتہ داروں سے لڑنا دونوں برا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اور شریعت کی نظر میں رشتہ داروں سے لڑنا زیادہ برا ہے۔ لہذا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ وہ کتنی بھی عبادت کر لے، رمضان میں روزے بھی رکھ لے، تراویح بھی پڑھ لے، عمرے بھی کر لے، حرم میں اعتکاف بھی کر لے، لیکن اگر خونی رشتوں کے ساتھ اس نے بگاڑ اپنا رکھا ہے، بگاڑ کی صورتحال ہے، تو پھر اس کی مغفرت نہیں ہوتی جب تک صلح کا معاملہ نہ کر لے۔ تیسرا وہ شخص المشاحن، کینہ رکھنے والا، اس بدبخت کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ مشاحن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں کسی کے تعلق سے نفرت ہے، اور نفرت کے ساتھ ساتھ آپ اس موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جب بھی موقع ملے ہم اسے رسوا اور ذلیل کریں، جب بھی موقع ملے اسے تکلیف پہنچائیں، جب بھی موقع ملے 10 آدمیوں کے درمیان اسے ذلیل کریں، تو یہ المشاحن، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ بھائی کوئی مسئلہ آپس میں ہے، انبن ہو گئی ہے، بیٹھ کر بات چیت کر لو، صلح صفائی کر لو، لیکن بات چیت تو کرتے نہیں اور دل میں یہ جذبات پالے ہوئے ہیں کہ موقع ملے پھر ہم بتاتے ہیں، تو یاد رکھیے اگر دل کی کیفیت ایسی ہے تو اللہ کی رحمتوں کی، مغفرتوں کی، جہنم سے آزادیوں کا جو پروانہ بندوں کو دیا جاتا ہے، ان سے آپ محروم رہ جانے والے ہیں۔ چوتھا وہ شخص عاق الوالدین، جو ماں باپ کا نافرمان ہو، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، وہ رمضان المبارک میں بھی معاف نہیں کیا جاتا۔ اور ماں باپ کا معاملہ کتنا اہم ہے، اس کا اندازہ قرآن کریم میں جو اسلوب اللہ نے بیان کیا ہے اس سے آپ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اب ایک اللہ کی عبادت ہوگی، اور ہم نے یہ بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہی کیا جائے گا۔ یعنی اللہ نے اپنی توحید کے ساتھ والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جائیے سورہ لقمان میں، سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور والدین کا شکریہ ادا کرو۔
یعنی اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو ملا کر ذکر کیا ہے۔ یہ دو چیزیں۔ ایک تیسرا اسلوب وصیت کسے کہتے ہیں؟ آدمی جب مر رہا ہو اور اس کے ارد گرد اس کے جو اعزاء اقارب ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، بیویاں ہیں، پوتے ہیں، پڑپوتے ہیں، یہ سب جمع ہوتے ہیں۔ جب جانے والا جو آخری لمحات ہوتے ہیں ان میں جو نصیحت کرتا ہے وہ ساری زندگی کا تجربہ اور نچوڑ ہوتا ہے۔ وہ کوئی فالتو بکواس اس وقت نہیں کرتا، وہ نہایت قیمتی باتیں اپنے ورثہ کو بتلاتا ہے۔ اسے وصیت کہا جاتا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسانوں کو وصیت کر دی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حقوق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ اللہ نے اپنے حق کو اتنے میں بیان کیا۔ اب آگے دیکھیے والدین کے حقوق کا مسئلہ۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تو انہیں اف بھی مت کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکنا نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا، اور ان کے لیے حق تعالی شانہ سے یوں دعائیں کرتے رہنا، اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرمائیے جیسا انہوں نے مجھ کو بچپن کی عمر میں پالا اور پرورش کیا ہے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا، اور صرف اس ظاہری توقیر و تعظیم پر اکتفا مت کرنا، دل میں بھی ان کا ادب، قصد اطاعت رکھنا، کیونکہ تمہارا رب تمہارے دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، اور اسی وجہ سے تمہارے لیے ان کی تعمیل آسان کرنے کے واسطے ایک تخفیف کا حکم سناتے ہیں کہ اگر تم سعادت مند ہو اور غلطی یا تنگ مزاجی یا تنگ دلی سے کوئی ظاہری کوتاہی ہو جائے تو پھر نادم ہو کر معذرت کر لو، تو وہ توبہ قبول کرنے والوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ آپ اندازہ لگائیے کہ اپنے حق کو ایک مختصر سے جملے میں بیان کر دیا، اور والدین کے حقوق کو بڑی لمبی چوڑی اور تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا۔ لہذا حدیث شریف میں آتا ہے کہ والدین تمہاری جنت ہے یا جہنم ہے۔ کہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد جنت کا دروازہ ہے اور ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ شریعت کی نظر میں والدین کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ شریعت نے تو یہاں تک دیا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کے لیے ایمان شرط نہیں ہے، یعنی اگر والدین مشرک ہوں تو بھی ان کے ادب میں کوئی کوتاہی نہ ہو، ان کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ ہاں اگر وہ خلاف شرع کوئی کام کرنے کو کہیں تو وہاں تو اطاعت و فرما برداری نہیں ہوگی، لیکن جہاں شریعت کا ایک سنت بھی ان کے حکم کے مقابلے میں حائل نہ ہو تو پھر سراپا غلام بننے کا حکم اللہ کی طرف سے ہمیں اور آپ کو دیا گیا ہے۔ لہذا والدین کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو محتاط رہنا چاہیے کہ ہم والدین کے مطیع و فرما بردار بنیں، والدین کے نافرمان نہ بنیں۔ اور اگر والدین ہمارے جو اموال ہیں، ہمارے جو روپے پیسے ہیں، اگر اس میں وہ کسی طرح کا کوئی تصرف کریں تو اسے خوش دلی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے، اس کی اجازت دینی چاہیے، نہ کہ اس پر تنگی اور اس پر پریشانی میں مبتلا ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک مقدمہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ ایک بچہ حاضر ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے جو باپ ہیں یہ ہمارے مال میں بے جا تصرف کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں خرچ کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی والد کو بلایا جائے۔ جب ان کے والد کو بلایا گیا تو انہیں تو والد صاحب کو تو یہ خبر لگ گئی کہ میری شکایت دربار نبوت میں ہو چکی ہے، لہذا جب یہ وہاں سے چلے ہیں
تو ان کے دل و دماغ میں کچھ اشعار ہیں جو زبان سے نہیں پڑھے جا رہے ہیں، بس ایک تصور کیے جا رہے ہیں ان اشعار کا، اور اسی تصور کے ساتھ یہ دربار رسالت میں پہنچتے ہیں۔ لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے سیدنا حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جو آ رہے ہیں صاحب، ان سے مقدمہ تو بعد میں سنیے، پہلے ان سے وہ اشعار سنیں جن کو ان کی زبان نے ادا نہیں کیا لیکن اللہ نے عرش پر سنا ہے۔ جب آئے وہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بات بتلائی تو وہ فوراً پکار اٹھے، اشہدو، یعنی میں مسلمان تو پہلے ہی ہوں، لیکن یا رسول اللہ، جب بھی آپ کی مجلس میں آتا ہوں ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، ایمان کے اندر زیادتی ہوتی ہے۔ وہ اشعار جو میرے کانوں نے نہیں سنے، میری زبانوں نے نہیں پڑھے، لیکن اللہ نے عرش پر اسے سنا ہے، میں گواہی دیتا ہوں وہ یکتا ہے اور آپ اس کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ اشعار کیا ہیں؟ تو وہ اشعار انہوں نے کچھ یوں پڑھے کہ غدوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتلہل، میں نے تجھے بچپن میں غذا دی اور جوان ہونے کے بعد بھی تمہاری ذمہ داری اٹھائی، تمہارا سب کھانا پینا میری ہی کمائی سے تھا۔ یعنی اگر اسے سمیٹا جائے، بیٹا جب تو پیدا ہوا تو میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا۔ اذا لیلۃ ذافتک بالسقم لم ابت لسقمک الا ساہرا اتململ، جب کسی رات میں تمہیں کوئی بیماری پیش آئی تو میں نے تمام رات تمہاری بیماری کے سبب بیداری اور بے قراری میں گزار دیے۔ کأنی انا المتروق دونک بالذی طرقت بی دونی فعینی تحمل، گویا کہ تمہاری بیماری مجھے ہی لگی ہے، تمہیں نہیں، جس کی وجہ سے میں تمام رات روتا رہا۔ تخاف الردا نفسی علیک وانہا لتعلم ان الموت وقت مؤجل، بیٹا مجھے تمہارے ہلاکت سے بڑا ڈر لگتا رہا کہ کہیں تو ہلاک نہ ہو جائے، کہیں تو مر نہ جائے، حالانکہ یہ میرا ایمان تھا، میں یہ مانتا تھا کہ موت کا جو وقت ہے یہ متعین ہے، اس میں آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ فلما بلغت السن والغایۃ التي الیہا مدى ما كنت فیک اؤمل، پھر جب تم اس عمر اور اس حد تک پہنچ گئے جس کی تمنا میں کیا کرتا تھا، جعلت جزائی غلظۃ وفزازۃ کأنک انت المنعم متفضل، تو تم نے میرا بدلہ سختی اور سخت کلامی بنا دیا، گویا کہ تم نے مجھ پر احسان و انعام کیا ہے، میں نے تمہارے اوپر کوئی انعام و احسان نہیں کیا۔ فلیت اذا لم ترى حق عبوتی فعلت کما جار المساقب یفعل، کاش اگر تم سے میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو کم از کم ایسا ہی کر لیتے جیسا ایک شریف پڑوسی کیا کرتا ہے۔ فأولیتنی حق الجوار ولم تکن علی مال دون مال تبخل، تو کم از کم مجھے پڑوسی کا حق تو دے دیا ہوتا اور خود میرے ہی مال میں میرے حق میں بخل سے کام نہ لیا ہوتا۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشعار کو سنے تو آپ نے بچے کا گریبان پکڑا اور آپ نے فرمایا نکل جا یہاں سے، انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال یہ سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے والدین مجھ پر ظلم کرتے ہیں، میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، تو پھر میں کیا کروں؟ تو دربار رسالت میں بھی ایک شخص نے اسی طرح سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، ماں باپ نے اگر کسی شخص پر ظلم کیا ہو تو بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک؟ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا تھا وَإِن ظُلِمَا وَإِن ظُلِمَا وَإِن ظُلِمَا، یعنی ماں باپ کی نافرمانی اور ان کو اذا رسانی پر جہنم کی وعید ہے، خواہ ماں باپ نے ہی لڑکے پر ظلم کیا ہو، جس کا حاصل یہ ہے کہ اولاد کو ماں باپ سے انتقام لینے کا حق نہیں ہے کہ انہوں نے ظلم کیا تو یہ بھی ان کی خدمت و اطاعت سے ہاتھ کھینچ لے۔ لہذا والدین کا جو مقام و مرتبہ ہے اسلام کی نظر میں وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے کہ والدین نے آپ کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ بغیر کسی لالچ اور بغیر کسی معاوضے کے کیا ہے۔ آپ کو اس وقت جب آپ پیدا ہوئے تھے معاشرے کو آپ کی کیا ضرورت تھی؟ اگر وہ کوڑے کے ڈھیر پر ڈال دیتے، وہ کہیں اور لے جا کر جمع کرا دیتے، کیا ہوتا؟
کس طرح انہوں نے قربانیاں دے کر آپ کی پرورش کی ہے، آپ کی تربیت کی ہے، آپ کی تعلیم کا خرچہ اٹھایا ہے، لیکن جب آج 4 پیسے اللہ نے پکڑا دیے تو انہی کے ساتھ بدتمیزی۔ لہذا ایسا بدتمیز شخص اللہ کو پسند نہیں ہے، اور کتنا ناپسند ہے کہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں بھی اس کو مغفرت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ لہذا اگر ان گناہوں سے بچ کر، جو حدیث شریف میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدمن خمر، شراب پینے والا، عاق الوالدین، المشاحن اور قطع رحم، ان گناہوں سے بچ کر اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے استغفار کریں، اللہ سے معافی تلافی کریں، اللہ سے ہم جہنم سے آزادی مانگیں، جنت کا مطالبہ کریں، تو اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی درخواست کو قبول فرمائے گا۔ لیکن اگر ان گناہوں کے ساتھ ہی ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوں تو میرے بھائی ہماری دعا رد کر دی جائے گی، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور رمضان المبارک کے بچے ہوئے جو یہ ایام ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بچے ہوئے ایام ہیں ہر طرح کے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہر طرح کی طاعت و فرما برداری والے جو کام ہیں انہیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔